وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کیے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات، 9 معجزات، 9 کو کہا جاتا ہے آیات، معجزات بینات جو بالکل واضح تھے، واضح نشانیاں ہم نے ان کو عطا کی۔ فاسأل بنی اسرائیل، تو تم پوچھ لو بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، کہ جب آئے موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں، فقال لہ فرعون، تو فرعون نے ان سے کہا، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ بے شک میں موسیٰ تمہیں سمجھتا ہوں ایک سحر زدہ شخص، یعنی جادو جس کے اوپر ہوا ہو، ایسا شخص سمجھتا ہوں۔ تو یہ 9 معجزات کیا تھے؟ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد 9 احکامات تھے جو بنی اسرائیل کو دیے گئے۔ ان میں سے پہلا یہ تھا کہ تم شرک نہ کرو، اور دوسرا تھا چوری نہ کرنا، تیسرا حکم یہ تھا کہ زنا نہ کرنا، چوتھا حکم یہ تھا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرنا، اور پانچواں حکم یہ تھا کہ کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہ کرنا، اور اگلا حکم یہ تھا کہ جادو نہ کرنا، اور ایک اور حکم یہ تھا کہ سود نہ کھانا، اور اسی طرح یہ کہا گیا تھا کہ پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ لگانا، اور آخری حکم یہ تھا کہ جہاد میں پیٹھ دکھا کر نہ بھاگنا۔ تو یہ ابو داؤد شریف میں اور ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ یہ جو 9 آیات ہیں 9 معجزات کا ذکر کیا گیا، اس سے مراد یہ 9 احکامات تھے جو بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء، جب فرعون نے حضرت موسیٰ کو یہ بات کہی کہ آپ تو مجھے جادوگر لگتے ہیں یا آپ پر جادو کا اثر لگتا ہے، تو قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لقد علمت، تو جانتا ہے، ما انزل هؤلاء، کہ ان معجزات کو نازل نہیں کیا، الا رب السماوات والارض، مگر اس ذات نے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، بصائر، بصیرت کے لیے، لوگوں کی بصیرت کے لیے اس نے یہ معجزات نازل کیے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا، اور بے شک میں تجھے سمجھتا ہوں اے فرعون کہ مسبورہ، تیری بربادی آنے والی ہے۔ شامت زدہ شخص جس طرح کا ہوتا ہے، جس کی بربادی آنے والی ہو، تو فرمایا کہ میں تو تمہیں یہ سمجھتا ہوں کہ تو ایسا شخص ہے کہ تیری بربادی آنے والی ہے۔ جس انداز میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی انداز میں اس کو جواب دیا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فَأَرَادَ، سو فرعون نے ارادہ کیا، أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، کہ ان کو اکھاڑ پھینکے اس سرزمین سے، یعنی جہاں پر وہ رہ رہے ہیں وہاں سے ان کو نکال باہر کرے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، تو ہم نے ان کو غرق کر دیا، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور جو بھی اس کے ساتھ تھے سب کے سب کو، فرعون کو اور اس کے جتنے لشکر تھے، جتنے اس کے ساتھی تھے، سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا، اسْكُنُوا الْأَرْضَ، تم زمین میں بسو، تم زمین میں جا کر رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب وعدہ آخرت کا پورا ہوگا، جب آئے گا آخرت کا وعدہ، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو ہم تم سب کو جمع کر کے حاضر کر دیں گے۔ جِئْنَا بِكُمْ، ہم تم سب کو لے آئیں گے، لفیفہ، لفیفہ کا مطلب ہوتا ہے لپیٹ کر، یعنی جمع کر کے حاضر کر دینا، تو ہم تم سب کو جمع کر کے ایک ساتھ تم سب کو حاضر کر دیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہم نے اس قرآن کو، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق ہی لے کر یہ نازل ہوا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور آپ کو ہم نے نہیں بھیجا، إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، مگر بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا، متنبہ کرنے والا۔ تو اے پیغمبر، ہم نے آپ کو ڈرانے کے لیے اور خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا،
اور قرآن ہم نے جو نازل کیا فرقناہ، ہم نے اس قرآن کے جدا جدا حصے بنائے، فرقناہ، ہم نے اس کے جدا جدا حصے بنائے، یعنی واضح مضامین ایسے اس کے بنائے تاکہ ہر ایک کے لیے پڑھنا آسان ہو، لتقرأہ علی الناس، تاکہ اس کو آپ پڑھ کے سنائیں لوگوں پر، علی مقسن، ٹھہر ٹھہر کر، لوگوں کو آپ ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ قرآن کریم 23 سالہ عرصے کے اندر تھوڑا تھوڑا ہر موقع محل کی مناسبت سے نازل ہوتا رہا، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، آمنو بھی، ایمان لے آؤ اس پر، او لا تؤمنو، یا ایمان نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم، بے شک وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، من قبل ہی، اس سے پہلے، اذا یتلا علیہم، جب ان کے اوپر یہ قرآن تلاوت کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ اپنی تھوڑیوں کے بل سجدوں میں گر پڑتے ہیں۔ اس سے مراد وہ اہل کتاب ہے کہ جن کے اندر اللہ کی ذات کا خوف تھا اور حق طلب کرنے کی سچی طلب تھی، اور وہ قرآن کریم ان پر اثر کرتا تھا، ان اہل کتاب کے بارے میں یہاں کہا گیا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ پکار اٹھتے ہیں، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہمارے رب کا وعدہ ضرور بضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں تھوڑیوں کے بل، یبکون، اور وہ روتے ہوئے یعنی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ کلام ان کے خشوع میں، ان کی عاجزی کے اندر اور اضافہ کر دیتا ہے۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، یہاں سے مشرکین کے ایک اور اعتراض کا جواب دے دیا کہ جب مسلمان اللہ کے بارے میں کہتے یا اللہ، اور پھر اللہ ہی کو کہتے یا رحمان، تو یہ مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ ادھر سے تم کہتے ہو اللہ ایک ہے، اور کبھی تم اللہ کو پکارتے ہو، کبھی تم رحمان کو پکارتے ہو، تو یہ تو ایک نہ ہوا۔ تو ان کو جواب دے دیا کہ اللہ بھی ایک ہے، رحمان بھی اسی کا نام ہے، اور اس کے علاوہ کئی خوبصورت نام اسی کے ہیں، لہذا جس کو بھی پکارو وہ اللہ ہی کا نام ہوگا۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم پکارو اللہ کہہ کر یا رحمان کہہ کر، ایما تدعو، جس نام سے بھی تم پکارو گے، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، تو اس کے لیے ہیں سب اچھے نام، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اور نہ بلند آواز سے پڑھو تم اپنی نماز، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ ہی بہت پست کرو اپنی آواز، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور تم ان دونوں کے درمیان مناسب راستہ اختیار کرو، مناسب طریقہ اختیار کرو۔ مسلمان جب نماز کے اندر اونچی آواز سے قرات کرتے تھے تو مشرکین ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور بہت آہستہ بھی مسلمانوں کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے اعتدال کا راستہ یعنی درمیانہ راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور کہہ دو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، لم يتخذ ولدن، جس نے ہرگز نہیں بنایا کسی کو بیٹا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور ہرگز نہیں ہے اس کا کوئی مددگار، من الذل، کمزوری کی بنا پر، وکبرہ تکبیرا، اور بڑائی بیان کرو اسی اللہ کی، کمال درجے کی بڑائی، وکبرہ، اس کی تکبیر بیان کرو، بڑائی بیان کرو، تکبیرا، کمال درجے کی بڑائی بیان کرنا۔ یہاں پر سورہ بنی اسرائیل کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الکہف جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے ایک روایت موجود ہے کہ مکہ مکرمہ کے سرداروں نے اپنے کوئی 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودیوں کے پاس بھیجے، اور کہا کہ اس طرح ہمارے شہر میں ایک محمد نامی شخص ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور ہم ان کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ آیا وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، تو کوئی ایسی باتیں بتا دو جس کے ذریعے ہم ان کو پرکھ سکیں۔ تو جو یہودی علماء تھے
انہوں نے کہا کہ 3 سوالات ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہ 3 سوالات ان سے پوچھ لیں، اگر ان کا وہ صحیح جواب دے دیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اگر وہ صحیح جواب نہیں دیتے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے نبی نہیں۔ ان میں سے 2 سوال تو اس سورہ کہف میں ذکر کیے اور 1 سوال پچھلے سورت میں ذکر کیا۔ تو پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا واقعہ بیان کر لیں کہ جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اور اپنے علاقے کے ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا جو واقعہ ہے وہ ہمیں بتا دیں۔ اور دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ اس شخص کے بارے میں بتا دے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک سفر کیا اور پورے علاقوں کو فتح کیا۔ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ ہمیں روح کی حقیقت کے بارے میں بتا دیں۔ تو اس کے جواب میں یہ نازل ہوا پچھلی صورت میں کہ یسألونک عن الروح، وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر 2 سوال یعنی جو تھے اصحاب کہف کا واقعہ تفصیل کے ساتھ، اور اسی طرح آگے ذوالقرنین کا واقعہ کہ جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک سفر کیا تھا اور تمام علاقوں کو فتح کیا تھا۔ تو یہ تینوں جواب ان کے آگے۔ یہ سورہ کہف جو ہے اس کی حدیث میں کئی فضیلتیں بھی آتی ہیں، خاص طور پر جمعہ کے دن پڑھنے کے حوالے سے فرمایا کیا کہ جو جمعہ کے دن اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیا جاتا ہے زمین سے آسمان تک، اور اللہ اسے فتنوں سے محفوظ فرماتے ہیں، دجال کے فتنوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ تو آج کل کے دور میں جو فتنوں کا دور ہے، بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کی جائے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ اور خضر کا وہ واقعہ، حضرت خضر علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی ذکر کیا کہ جو بڑا عجیب واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم سیکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، وہ تفصیلی واقعہ آ جائے گا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی جس نے انزلہ نازل فرمائی علی عبدہ اپنے بندہ پر الکتاب کتاب یعنی قرآن مجید، ولم یجعل لہ عوجا اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، کوئی کجی نہیں رکھی، قیما ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، لینذر کیوں، لینذر بأسا شدیدا تاکہ وہ ڈرائے خبردار کرے سخت عذاب سے، من لدنہ اللہ کی طرف سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری سنا دے مومنوں کو، الذین یعملون الصالحات جو نیک اعمال کرتے ہیں، کیا خوشخبری، ان لہم اجرا حسنا یقیناً ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، ماکثین فیہ ابدا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، وَيُنذِرَ الَّذِينَ اور ڈرائے ان لوگوں کو بھی، قالوا اتخذ اللہ ولدا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا، اللہ کی اولاد اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، ان کو بھی یہ ڈرائیں۔ ما لہم بہ من علم ان کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ولا لآبائہم اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم ہے، کبرت کلمتن کتنی بڑی بات ہے، تخرج من افواہہم جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ کتنی بڑی بات اور کتنی بری بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں، ان یقولون الا کذبا نہیں کہتے وہ مگر جھوٹ، یہ جو باتیں ہیں یہ صرف جھوٹ ہی ہیں، اس لیے ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاندانہ رویہ دیکھتے اور مشرکین اور اہل کتاب کو دن رات محنت کر کے اللہ کی طرف اور توحید کی طرف بلاتے لیکن اس کے باوجود وہ نہ آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوتا۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے پیچھے آپ اپنی جان نہ گھلائیں، آپ اپنے آپ کو اذیت نہ دیں، ان میں سے اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا اور جس کو چاہے گا نہیں دے گا، یہ آپ کے اوپر، آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا، باقی ہدایت دینا، رائے راست پہ لانا نہ لانا یہ اللہ کا کام ہے۔
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، تو شاید اے نبی آپ اپنی جان کو گھلا دیں گے، آپ اپنی جان کو ضائع کر دیں گے، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا، اگر یہ ایمان نہ لائیں، بہذا الحدیث، اس بات کے اوپر، اس قرآن کے اوپر ایمان نہ لائیں، اسفا، غم کے مارے، غم کے مارے آپ اپنی جان ضائع کر دیں گے، اپنی جان کو آپ جان جوکھوں میں ڈال دیں گے، ان کے پیچھے اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینتاً، واقعہ یہ ہے کہ جعلنا، ہم نے بنایا، ما علی الارض، ان سب چیزوں کو جو زمین پر ہیں، زینت اللہ، زمین کے لیے زینت، لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، ان میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، اور یقیناً ہم بنا دیں گے ان سب چیزوں کو، ما علیہا، جو زمین پر ہیں، صعیداً جرزا، ایک چٹیل میدان، چٹیل میدان بنا دیں گے، یعنی زمین کے اوپر ابھی جو چیزیں بارونق نظر آتی ہیں وہ ساری کی ساری قیامت کے دن فنا ہو جائیں گی، کوئی عمارت نہیں رہے گی، کوئی پہاڑ درخت، کوئی چیزیں نہیں رہیں گی، زمین ایک چٹیل میدان کی صورت اختیار کر جائے گی۔ اس وقت ان پر یہ حقیقت ظاہر ہوگی کہ یہ دنیا کی خوبصورتی کتنی ناپائیدار تھی، اور اس وقت یہ جو آپ سے دشمنی کرنے والے آپ کے دشمن ہیں، یہ اپنے برے انجام کو پہنچیں گے۔ تو اس لیے آپ کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کو اگر یہ ڈھیل دی جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو آزاد چھوڑ دیا، بلکہ آپ اپنا کام کرتے رہیں دعوت و تبلیغ کا، اللہ ان کو ضرور پکڑے گا، اور اگر اس دنیا میں نہ ہوا تو آخرت میں تو ان کی سزا لازمی آ کر رہے گی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اب یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کچھ نوجوان تھے، اور اس زمانے میں جہاں یہ موجود تھے ایک مشرک بادشاہ تھا جس کی حکومت تھی، اور یہ توحید کے قائل تھے۔ تو جب بادشاہ کے سامنے انہوں نے توحید کا اقرار کیا اور اپنے دین کے اوپر یہ ڈٹے رہے، قائم رہے، تو بادشاہ نے ان کو مختلف طریقوں سے ستانا شروع کر دیا کہ بھئی یہ جو نظریہ تم لے کر آئے ہو، اس نظریے کو چھوڑ دو اور واپس ہمارے نظریے میں آ جاؤ، شرک والا نظریہ اختیار کر جاؤ۔ تو انہوں نے اس بات پر وہاں سے ہجرت کر لی کہ کہیں یہ بادشاہ ہمارے اوپر مزید مظالم نہ ڈھائے اور ہمیں واپس شرک کی طرف مائل نہ کر دے۔ انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا اور ایک غار کے اندر جا کر پناہ لے لی۔ وہاں غار میں اللہ نے ان پر نیند طاری فرما دی، اور 309 سال، 3 صدیاں گزر گئی، 309 سال وہاں اسی طرح وہ نیند کی حالت میں پڑے رہے۔ اور پھر اللہ نے ایسا نظام کیا، قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا گیا کہ جس غار میں تھے وہاں اندر ان کے دھوپ نہیں لگتی تھی، ایک طرف سے دائیں طرف سے سورج جب طلوع ہوتا تو دائیں طرف سے گزر جاتا، اور غروب ہوتا تو بائیں طرف سے نکل جاتا، لیکن اس سورج کی روشنی اور اس کی کچھ نہ کچھ گرمی ان تک پہنچتی، لیکن دھوپ براہ راست نہیں لگتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے جسم بھی خراب نہیں ہوئے۔ اور پھر 309 سال اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو صحیح سالم رکھا، اور پھر وہ ان کی جو وہاں حیت تھی، کیفیت تھی، قرآن نے وہ بھی ذکر کی کہ ان کا کتا جو تھا وہ غار کے دہانے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اپنے دونوں آگے والے پاؤں پھیلا کر، یوں لگ رہا تھا کہ یہ بالکل صحیح الرٹ بیٹھا ہوا ہے، اور ان کی سونے کی کیفیت بھی ایسی تھی کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں، وحشت ان کے اوپر طاری ہو جاتی تھی۔ 309 سال کے بعد جب وہ جاگے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم یہاں پر کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ تو سب نے کہا، ان کو پتہ نہیں چلا، 3 صدیاں گزر گئی، کسی نے کہا دن کا کچھ حصہ، کسی نے کہا کہ ایک دن ہم یہاں سوئے پڑے رہے۔ بہرحال وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تو انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو کھانا لینے کے لیے بھیجا کہ ہمیں بڑی سخت بھوک محسوس ہو رہی ہے، اور اس کو اس اپنے زمانے کے سکے اور کرنسی دے کر بازار میں بھیجا کہ وہ کھانا خرید کر لائے، اور ساتھ ہی یہ تاکید کی کہ حلال کھانا لانا،
کیونکہ مشرکوں کی سلطنت تھی تو ہر طرف حرام کھانا ملتا تھا، اس لیے کہا کہ حلال کی تلاش کر کے، خوب تحقیق کر کے جو حلال کھانا ہوگا وہ لے کر آنا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں آدمی ایسی سلطنت میں، ایسے ملک میں، ایسی ریاست میں رہ رہا ہو جہاں کافر اور مشرک بھی ہوں، حلال حرام کی تمیز نہ ہو، تو وہاں حلال ڈھونڈ کے کھانا چاہیے، حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو بہرحال وہ جب کھانا لینے کے لیے گیا بازار میں، تو اس وقت تک 300 سال گزر چکے تھے، سارا معاملہ تبدیل ہو چکا تھا، مشرک بادشاہ ختم ہو گیا تھا، اور اس علاقے پر ایک موحد اور اچھے بادشاہ کی حکومت آ گئی تھی، اور لوگ بھی اکثر موحدین تھے۔ تو جس ہوٹل پر کھانا لینے کے لیے گیا، اس نے کھانا لیا اور 300 سال پرانا سکہ پیش کیا۔ تو اس ہوٹل کے مالک کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو پرانی کرنسی۔ تو ان نوجوانوں کے بارے میں ویسے وہاں مشہور تو تھا کہ ایسے چند نوجوان گئے اور پھر اس کے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں چلا، تو نسل در نسل ان کی کہانی اور قصے چلتے آ رہے تھے۔ تو اس شخص کو بڑا تعجب ہوا، وہ اس کو لے کر بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ تو بادشاہ کے سامنے اس نے جا کے اپنا سارا قصہ بتایا کہ ہم تو وہی لوگ تھے۔ تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ اب تو بالکل سارا معاملات تبدیل ہو گئے ہیں اور اتنا عرصہ گزر گیا ہے، تم اپنے ساتھیوں کو لے کر آؤ۔ پھر بادشاہ نے ان کا بڑا اعزاز اور اکرام کیا، اور اعزاز اور اکرام کے بعد اس زمانے میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ بحث چل رہی تھی کہ موت کے بعد کی زندگی برحق ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کو یہ واقعہ دکھا کے بتا دیا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بادشاہ دعا بھی کیا کرتا تھا کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جو لوگ آخرت کے اوپر ایمان اور یقین نہیں رکھتے ان کو یقین آ جائے۔ چنانچہ اصحاب کہف کا یہ واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے ان کو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جو اللہ 300 سال ان اصحاب کہف کو صحیح سالم رکھ سکتا ہے اور دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اس اللہ کے لیے قیامت کے دن سارے انسانوں کو دوبارہ جمع کرنا، دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس لیے تم اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ اور اس عقیدے کو اپنے دل میں پختہ کر لو کہ اللہ قیامت کے دن دوبارہ سب کو زندہ فرمائیں گے۔ بہرحال وہاں سے وہ جب شہر والوں نے ان کا خوب استقبال کیا، ان کا اکرام کیا، تو وہ سارے واپس اسی غار کے اندر آ گئے، اور جب اس غار میں آئے تو پھر اب اللہ نے ان کے اوپر حقیقی موت طاری کر دی، یعنی وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اور انتقال ہونے کے بعد پھر اسی جگہ پر انہوں نے مسجد بنائی اللہ کی عبادت کے لیے، اور ان کی یاد میں ایک مسجد بنائی، یہاں پر وہ سارا واقعہ ذکر کیا گیا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، ام حسبت کیا تم یہ سمجھتے ہو، ان اصحاب الکہف، کہف عربی زبان میں غار کو کہا جاتا ہے، اور رقیم یہ کتبوں کو کہا جاتا ہے۔ جب وہاں پر غار میں ان کا انتقال ہوا تو پھر ان لوگوں نے ان کے نام لکھ کر کتبے کے اوپر وہاں لٹکا دیے کہ یہ فلاں فلاں لوگ اس غار کے اندر ہیں، تو اس لیے ان کو رقیم کہا گیا۔ ام حسبتا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، ان اصحاب الکافی والرقیم کہ غار والے اور کتبے والے، کانوا من آیاتنا عجبا کہ وہ ہماری آیات میں سے، ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے، ان کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ تو واقعتاً وہ عجیب تھے۔ اذ اول الفتیۃ الی الکہف، جب اذ اوا جب پناہ لی، الفتیۃ چند نوجوانوں نے، الی الکہف غار کے اندر، فقالوا اور انہوں نے کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب تو اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کر، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور مہیا کر تو ہمیں ہمارے معاملات میں درستگی، رہنمائی ہمیں عطا کر۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف، تو ہم نے تھپکی دے کر ان کے کانوں پر سلا دیا ان کو۔ فضربنا علی آذانہم یہ عربی زبان کا محاورہ ہے، کانوں پر تھپکی دینا۔ کانوں پر تھپکی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوئی سو جائے، ایسے پکی نیند سو جائے کہ جتنا مرضی شور شرابہ ہوتا رہے اس کو کوئی پتہ نہ چلے، تو یہ کہا، اس محاورے کے طور پر یہ بات کہی گئی۔ فضربنا علی آذانہم، تو ہم تھپکی دے کر ہم نے ان کے کانوں پر، فی الکہف سلا دیا ان کو، فی الکہف غار میں، سنین عددا گنتی کے چند سال، گنتی کے چند سال۔ اب وہ کتنے سال تھے آگے ذکر کیا گیا کہ 309 سال تقریباً وہاں پر رہے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین کہ دو گروہوں میں سے،
احصا کون ہے ٹھیک شمار کرنے والا، لما لبثوا امدا وہاں رہنے کی مدت کا۔ اصل میں جب وہ جاگے تو پھر ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ کتنی مدت یہاں پر وہ ٹھہرے ہیں، تو ان دو گروہوں میں سے ہم نے دوبارہ زندہ اس لیے کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ کتنا عرصہ وہ یہاں پر ٹھہرے ہیں۔ ثم بعثناہم پھر ہم نے ان کو اٹھایا، زندہ کیا، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین ان دو گروہوں میں سے کون سا ایسا ہے، احصا جو ٹھیک شمار کرنے والا ہے، لما لبثوا امدا ان کے وہاں رہنے کی مدت کا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق ہم سناتے ہیں، ہم نقص بیان کرتے ہیں علیک آپ کے سامنے، نبأہم ان کا قصہ، ان کی خبر، بالحق بالکل ٹھیک ٹھیک، انہم فتیۃ وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، وزدناہم ہدا اور ہم نے اور زیادہ دی تھی ان کو ہدایت، اور زیادہ ان کو ہدایت عطا کی تھی، وربطنا علی قلوبہم اور ہم نے مضبوط کر دیے تھے، علی قلوبہم ان کے دل، اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے تھے، جب کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کو استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی توفیق دے دی۔ اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا اور انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا ہم اس کے علاوہ کسی الہ کو، کسی معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے، لقد قلنا اذا شططا اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم بڑی لغو بات کرنے والے ہوں گے، غلط بات کرنے والے ہوں گے۔ اگر ایسی بات ہم نے کی یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا تو شططا کا مطلب ہوتا ہے لغو بات، انتہائی فضول اور بے معنی اور غلط بات۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا جنہوں نے بنا لیے، من دونہ اللہ کے علاوہ، آلہۃً بہت سارے معبود، لولا یأتون علیہم بسلطان بین کیوں نہیں لاتے وہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل، لولا وہ کیوں نہیں لاتے، یأتون لاتے، علیہم ان کے اوپر، بسلطان مبین بسلطان بین کوئی واضح دلیل، فمن اظلم سو کون بڑا ظالم ہوگا، ممن اس شخص سے، افترا علی اللہ کذبا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب، اِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ تم چھوڑ چکے ہو انہیں، یعنی ان قوم والوں کو تم چھوڑ چکے ہو، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ اور ان معبودوں کو جن کی وہ عبادت کرتے اللہ کے علاوہ۔ یہ اب ان اصحاب کہف کو یہ کہا جا رہا ہے، جب تم اس قوم کو، بادشاہ کو، اپنے وطن کو چھوڑ چکے ہو اور ان بتوں کو بھی جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں ان کو بھی چھوڑ چکے ہو، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ تو پناہ لے لو اس غار میں، فَأْوُوا تو پناہ لے لو، إِلَى الْكَهْفِ اس غار کے اندر، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ تو پھیلا دے گا تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کا دامن، ینشر لکم تمہارے لیے پھیلا دے گا، ربکم تمہارا رب، من رحمتی اپنی رحمت کا دامن، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ من امرکم مرفقا اور وہ مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے کاموں میں آسانی، تمہارے کام آسان کر دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ اور تم دیکھتے ہو سورج کو، وَتَرَى الشَّمْسَ تم دیکھتے ہو سورج کو، اذا طلعت جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کافہم تو وہ کترا کر جاتا ہے اس غار والوں کی طرف سے، ذات الیمین دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب وہ غروب ہوتا ہے، تقرضهم ذات الشمال تو وہ کنی کاٹ جاتا ہے بائیں جانب، یعنی دونوں طرف سے کترا کر جاتا ہے، ان کے اوپر براہ راست دھوپ نہیں لگتی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ ایک کشادہ جگہ میں، غار کی کشادہ جگہ کے اندر وہ اصحاب کہف پائے جاتے، منہ اس غار کے اندر، ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ جو اصحاب کہف ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، مَن یہد اللہ فہو المہتد جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، وَمَن یضلل اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا
تو ہرگز تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی دوست مرشدہ، اور نہ ہی کوئی راہ دکھانے والا، راہ بتانے والا مرشد، کوئی ولی کوئی مرشد نہیں پائے گا۔ اب ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ غار کے اندر کس کیفیت میں تھے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم سمجھتے ہو انہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ یعنی ان کی کیفیت ایسی ہے، دور سے دیکھنے والا سمجھتا کہ یہ جاگ رہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ تم ان کو سمجھتے ہو أَيْقَاظًا کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُود حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اور ہم کروٹیں بھی بدلواتے ہیں ان کی دائیں طرف اور بائیں طرف، وہ اس دوران کروٹیں بھی تبدیل کرتے ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ باسط ذراعیہ بالوسید، وَكَلْبُهُمْ اور ان کا کتا باسط پھیلائے بیٹھا ہے، ذراعیہ اپنی آگے والی دونوں ٹانگیں، بالوسید غار کے دانے پر، غار کے دروازے پر۔ لو اطلعت علیہم اگر تم ان کو جھانک کر دیکھو، لولیت منہم فرارا تو پلٹ جاؤ گے تم ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو دیکھ کر بھاگتے ہوئے، ولملئت منہم رعبا اور تمہارا دل ان کو دیکھ کر دہشت سے بھر جائے گا، ولملئت منہم ان کو دیکھ کر بھر جائے گا آپ کا دل رعبا دہشت سے، ڈر جاؤ گے۔ تو یہ اللہ نے ایسا انتظام کیا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ اور اسی طرح ہم نے ان کو کھڑا کیا، دوبارہ زندہ کیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ ان میں سے کہنے والے نے کہا، کم لبستم تم یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ قالوا لبسنا یوما او بعد یوم تو وہ کہنے لگے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم یہاں پر رہے۔ قالوا اس دوران ان کے درمیان یہ بحث ہوئی، تو قالوا ربکم جب وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچے تو ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، ربکم اعلم بما لبستم تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو۔ اس بات کو چھوڑو کہ ہم کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں، اصل میں ان کو دائیں بائیں حالات سے یوں لگ رہا تھا کہ ہم کوئی زیادہ عرصہ یہاں پر سوئے پڑے رہ گئے، لیکن اتنا قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ 300 صدیاں گزر گئیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ فباسو بھوک لگ رہی ہے، فباسو احدکم تم اپنے میں سے کسی ایک آدمی کو بھیجو، بورقکم ہذہ یہ پیسے دے کر، یہ کرنسی دے کر، الی المدینہ شہر کی طرف، فلینظر وہ دیکھے، ایھا ازکا طعاما کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، حلال ہے، فلیاتکم برزق منہ تو وہ تمہارے پاس وہ رزق لے کر آئے، ولیتلطف چاہیے کہ وہ ہوشیار رہے، خوب ہوشیار رہے اور چکنا رہے، ولا یشعرن بکم احدا اور تمہاری خبر کسی کو بھی نہ دے بیٹھے، تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم یہاں غار میں چھپے ہوئے ہو۔ تو دراصل وہ بادشاہ سے اور اس قوم سے چھپ کر یہاں غار میں آئے تھے، اس لیے انہوں نے احتیاطی تدابیر کی کہ اگر کھانا لینے کے لیے بھی کوئی آدمی جاتا ہے تو خوب محتاط رہے، کہیں کوئی آدمی پیچھا کر کے ہم تک پہنچ نہ سکے یا پھر ہمارے بارے میں کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم انہم انہوں نے غار والوں نے کہا، اصحاب کہف نے کہا، یقیناً یہ لوگ ان یظہروا علیکم اگر تمہارے اوپر غالب آ گئے، تمہیں گرفتار کر لیا، تمہیں پکڑ لیا، یرجموکم تو تمہیں سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم یا واپس لے جائیں گے تمہیں اپنے دین پر، ولن تفلحوا اذا ابدا پھر ہرگز تم اس صورت میں کبھی فلاح نہیں پا سکو گے، ولن تفلحوا تم کامیاب نہیں ہو سکو گے اذن اس وقت، ابدا کسی بھی صورت کبھی بھی۔ وکذالک اعثرنا علیہم اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان کے بارے میں شہر والوں کو ان کے بارے میں مطلع کر دیا، وکذالک اور اسی طرح اعثرنا علیہم ہم نے ان کے بارے میں مطلع کر دیا شہر والوں کو، لیعلموا تاکہ ان کو معلوم ہو جائے، ان وعد اللہ حق کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ موت کے بعد زندگی کا وعدہ سچا ہے۔ اور وہ جو آپس میں اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ موت کی زندگی ہے یا نہیں، موت کے بعد کی زندگی، تو یہ بحث ختم ہو جائے اور اللہ اپنی آنکھوں سے ان کو دکھا دے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اور یہ بات کہ قیامت برحق ہے، لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں، اذ یتنازعون بینہم امرہم
اور اس وقت کو بھی یاد کرو یتنازعون، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، بحث کر رہے تھے، بینہم آپس میں، امرہم ان کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں وہ آپس میں یہ بحث کر رہے تھے. فقالوا بنوا علیہم بنیانا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو، مقبرہ بنا دو. ربهم اعلم بهم، ان کا رب ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. قال الذين غلبوا على امرهم، تو ان لوگوں نے کہا جو غالب تھے ان معاملات پر، یعنی پہلی رائے تو عوام نے دی، اب بادشاہ کی طرف جو وہاں پر اقتدار کے مالک جو لوگ تھے ان کی طرف سے یہ رائے آئی، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ضرور بضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے، عبادت گاہ بنائیں گے. اب عبادت گاہ انہوں نے بہرحال وہاں پر بنا دی. اور پھر اب ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہو گیا. سیقولون، کچھ لوگ یہ کہیں گے ثلاثۃ، وہ تین تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا. ویقولون، اور کچھ لوگ کہیں گے خمسۃ، پانچ تھے یہ نوجوان، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا. رجما بالغیب، یہ بے تکی باتیں ہیں، بے تکی باتیں، منہ کی باتیں ہیں. ویقولون، اور کچھ یہ کہیں گے سبعۃ، سات تھے، وثامنہم کلبہم، اور آٹھواں ان کا کتا تھا. یہ بحث بہرحال ان کے درمیان چلے گی. تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور ساتھ یہ بھی حکم دے دیا گیا، یہ سبق اور درس دے دیا گیا کہ ایسی فضول بحثوں کے اندر پڑھنا جس میں آدمی کی نجات کا دار و مدار نہ ہو، قبر میں سوال نہ ہو، ایسی بحثوں میں پڑھنا نہیں چاہیے. مقصودی بات کرنی چاہیے. جو تمہارا مقصود تھا، جو واقعہ، وہ تو سارا آپ کو بتا دیا گیا. اب ان کی تعداد کو تم نے کیا کرنا ہے؟ قل ربی، قل آپ کہہ دیجئے ربی میرا رب، اعلم زیادہ جانتا ہے، بعدتہم ان کی تعداد کو، ما یعلمہم الا قلیل ان کے بارے میں نہیں جانتے مگر بہت کم لوگ. فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، پس تم جھگڑا مت کرو ان کے بارے میں، فلا تمہارے تم جھگڑا اور بحث نہ کرو فیہم ان کے بارے میں، الا مراء ظاہرا مگر سرسری طور پر، ظاہری طور پر کچھ بحث. ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور تم ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے مت پوچھو، ان مشرک یعنی اہل کتاب سے مت پوچھو، ان کو تو نہیں بات پتا کیا بات ہے. ولا تقولن لشیء انی فاعل، یہاں پر اس آیت میں کہ شان نزول میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ سے جب وہ لوگ سوال کرنے کے لیے آئے تو آپ نے ان کو کہا کہ میں تمہیں کل بتا دوں گا، اور آپ نے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا، تو وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اب وہ کل آئے، پرسوں آئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، تو چمگوئیاں شروع ہو گئی اور کہنے لگے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لہذا نعوذ باللہ آپ سچے نبی نہیں ہیں. تو اللہ نے پھر 15 دن کے بعد غالباً، یا بعد نے اس کی کچھ اور تعداد لکھی ہے، اس کے بعد اپنی وحی نازل کی اور اس میں یہ سارے واقعات بتائے، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے تمام مسلمانوں کو یہ میسج اور پیغام دیا گیا کہ جو بھی بات تم کہو کہ آئندہ کے لیے کوئی ارادہ ظاہر کرو کہ میں فلاں کام کروں گا، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کرو، اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا، انشاءاللہ کے بغیر کوئی بات نہ کیا کرو. ولا تقولن لشیء، اور تم کبھی کسی کے بارے میں یہ بات مت کہو، انی فاعل کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں غدن کل، الا ان یشاء اللہ مگر انشاءاللہ کہو گے اگر اللہ نے چاہا. واذکر ربک، اور اپنے رب کو یاد کرو، اذا نسیتا جب تم بھول جاؤ. وقل عسیٰ، اور آپ کہہ دیجیے عسیٰ ان یہدینی ربی، امید ہے کہ میرا رب مجھے بتائے گا، لاقرب من ھذا رشدا کہ اس سے بھی زیادہ بات جو ہدایت کی ہوگی، لاقرب من ھذا اس سے بھی زیادہ بات رشدا ہدایت والی. ولبثوا فی کہفہم، اور وہ رہے اپنی غار کے اندر، 300 300 سنین سال، وہ رہے غار کے اندر 300 سنین 300 سال. وازدادوا 9، اور بڑھا دیے ہیں لوگوں نے 9 سال، 9 سال اور بھی، یعنی 309 سال. قل اللہ اعلم بما لبثوا، ان کو کہا گیا اس بحث میں بھی نہ پڑھو کتنا عرصہ رہے.
قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، بما لبثوا، کہ وہ کتنی مدت وہاں پر ٹھہرے، لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی غیب کی باتیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں، ابصر بھی واسمع، وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے، ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ہے مخلوقات کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوست، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ نہیں شریک کرتا اپنی حکومت میں کسی کو۔ مشرکین کا یہ جو نظریہ تھا کہ اللہ کے ساتھ حکومت اور سلطنت میں ان کے یہ معبودان باطلہ شریک ہیں، ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی سلطنت میں اور اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور آپ بیان کر دیجئے وہ چیز جو آپ کی طرف وحی کی گئی، من الکتاب، کتاب میں سے، ربک، آپ کے رب نے، لا مبدل لکلماتی، کوئی بدلنے والا نہیں ہے اس کی باتوں کو، رب کی باتوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ، جہاں پر پناہ لے سکو گے کوئی بھی نہیں پاؤ گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور یہاں پر مشرکین کی طرف سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ کے پاس یہ جو غریب صحابہ ہیں، آپ ان کو اپنے مجلس سے اٹھا دیں، ان کو دور کر دیں، تو ہم آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنے سٹیٹس کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ قرآن کریم نے آپ کو سختی سے منع کیا، کہا یہی آپ کے وفادار ہے، یہی آپ کے وفا شعار ہے، یہ آپ کے اشارہ ابرو پر اپنی جانیں لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس لیے اے پیغمبر، آپ اپنے ان صحابہ کو اپنی مجلس سے ہرگز دور نہ کرنا، ان کو کسی طور پر ان کا یہ مطالبہ، ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کرنا۔ اور پھر آگے ایک واقعہ ذکر کر کے ان مشرکین کو، ان کافروں کو سمجھایا گیا کہ یہ جو تم اپنے دولت اور اپنے مال کے گھمنڈ میں اور غرور میں مبتلا ہو، یہ کوئی چیز نہیں ہے، اچانک اگر اللہ کا حکم آ جائے یہ سب ختم ہو جاتی ہے، انسان اپنے ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ اس لیے اس کے اوپر ناز نہ کرو، غرور نہ کرو، اس دھوکے سے نکل آؤ اور اللہ کو اپنا ایک خدا مان لو اور اس کے پیغمبر کے اوپر ایمان لے آؤ۔ تو یہاں وہ پورا واقعہ بھی ذکر کیا اور ان کے بارے میں مختلف مثالیں دے کر ان کو سمجھایا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور آپ صبر کیجئے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، مطمئن کر لیجئے اپنے دل کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح کے وقت اور شام کے وقت، یریدون وجہہ، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، اور تم اپنی نظریں ان کی طرف سے نہ ہٹاؤ، بالکل نظریں تبدیل نہ کریں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، ولا تطع من اغفلنا قلبہ، اور اس کی بات ہرگز نہ مانو جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا، عن ذکرنا، اپنے ذکر سے، واتبع ہواہ، اور وہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی، وکان امرہ فرطا، اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ افراط و تفریط پر مبنی ہے، وہ اعتدال والا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے ان کافروں کی بات نہیں ماننی اور اپنے صحابہ سے آپ نے نظر نہیں اٹھانی۔ قل الحق من ربکم، آپ کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فمن شاء فلیؤمن، پر جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، اور جس کا جی چاہے وہ انکار کرے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے ایسی آگ، احاط بہم سرادقها، کہ جس کے شعلوں نے ان کو گھیر رکھا ہے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ پانی مانگیں گے، یغاثوا بماء، تو ان کو ایسا پانی پلایا جائے گا، کل محل، تیل کی تلچھٹ، وہ جس کے اندر سارا کچرا کچرا ہوتا ہے، وہ والا پانی پلایا جائے گا، یشوی الوجوہ، جو جھلسا دے گا ان کے چہروں کو، ان کے منہ کو جھلسا دے گا، بئس الشراب، بہت ہی برا مشروب ہے، وساعت مرتفقہ، اور بہت بری وہ آرام گاہ ہے، جہنم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو ہم ضائع نہیں کرتے اس کا اجر جو اچھے اعمال کرنے والا ہو، معیاری اعمال کرنے والا ہو، اس کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے باغات ہیں، جنتیں ہیں، تجری من تحتہم الانہار،
جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ویلبسون ثیابا خضرا من سندس، اور وہاں پر ان کو سبز رنگ کے لباس، ویلبسون ثیابا خضرا، سبز رنگ کا لباس پہنایا جائے گا، من سندسن، جو باریک ریشم کے ہوں گے، وہ استبرق، اور اطلس کے ہوں گے، اچھے اچھے قسم کے جو کپڑے ہیں ان کے ہوں گے، متکئین فیہا علی الارائک، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے وہاں پر اونچی مسندوں پر، اونچے تختوں کے اوپر اونچی ان کی مسند ہوں گی، جگہ ہوں گی، وہاں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نعم الثواب، یہ بہترین اجر ہے، وحسنت مرتفقا، اور بہت ہی اچھی آرام گاہ ہے، آرام کی جگہ بھی بہت اچھی ہے۔ اب آگے ان دو آدمیوں کا قصہ اور ان کی مثال دی جا رہی ہے، اور مشرکین اور کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں ایک آدمی کے پاس بڑا اس کا مال و دولت، اس کے باغات، اس کے پھل اور نہریں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں، لیکن ان میں سے کوئی چیز اس کے کام نہیں آئی۔ اچانک اللہ کا عذاب آیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اور وہ کف افسوس ملتا رہ گیا۔ اس لیے تمہیں اپنی اس دولت کے اوپر گھمنڈ اور غرور نہیں ہونا چاہیے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور آپ بیان کیجئے ان کے لیے، مثلا مثال، رجلینی، ان دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین، جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ عطا کیے تھے، من اعناب، انگور کے، انگور کے دو باغ تھے اس کے، وحففناہما بنخل، اور ہم نے اس کی باڑ لگائی تھی کھجوروں کی، درمیان میں انگوروں کا باغ اور باڑ کے طور پر کناروں پر ساری کھجوریں لگی ہوئی، وجعلنا بینہما زرعا، اور ہم نے اگا رکھی تھی ان دونوں کے درمیان کھیتی بھی، یعنی انگور کی بیلیں اوپر درختوں پہ چڑھ رہی تھی، اور باقی جو درمیان میں زمین تھی اس میں کھیتی اگی ہوئی تھی، گندم تھی یا مکئی تھی، یعنی اس کے باغات کی کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں سے اس کو فائدہ نہ مل رہا ہو۔ کلتا الجنتین، یہ دونوں باغ، آتت اکلہا، اپنا پھل دینے لگے، ولم تظلم منہ شیئا، اور انہوں نے اپنی پیداوار میں کوئی کمی نہیں کی، بالکل کوئی کمی نہیں کی، ہر پوری پیداوار، پورا پھل دینے لگے۔ وفجرنا خلالہما نارا، اور ہم نے ان کے درمیان ایک نہر بھی جاری کر دی تاکہ پانی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ تو ہر طرح کی ضروریات، ہر طرح کی سہولیات، ہر طرح کی نعمت فراوانی ہم نے اس کو عطا کر دی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اسے اس سے خوب فائدہ حاصل ہوا، اس باغ سے خوب فائدہ اس نے اٹھایا، خوب پروفٹ لیا۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، باتیں کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی سے کہا، انا اکثر منک مالا، میں مال کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہوں، میں تم سے امیر ہوں، واعز نفرا، اور میں زیادہ طاقتور جتھا بھی رکھتا ہوں، اور یعنی یہ بات اشارہ کر دی کہ جس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے تو لوگ بھی اسی کا ساتھ دیا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب لوگوں کا ساتھ اور معیت بھی مجھے حاصل ہے، طاقتور جتھا ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا، قَالَ مَا أَظُنُّ، کہنے لگا، مَا أَظُنُّ، میں نہیں سمجھتا، أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، کہ فنا ہو جائے گا یہ باغ کبھی بھی، مجھے نہیں لگتا کہ کبھی یہ باغ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا یا یہ فنا ہو جائے گا، یہ تو اب میرا کمال ہے، میں نے محنت کر کے اس کے اندر کھیتی اگائی اور اتنے درخت لگائے اور ایسا باغ بنایا اور ایسا پھل یہ دینے لگا، یہ سب میرا کمال ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں۔ وہی سرمایہ داروں والی اسے باتیں کی، جب اسے یہ بات کی تو اور پھر ساتھ یہ بھی کہنے لگا، وما اظن الساعة قائمہ، اور میرا نہیں خیال کہ قیامت بھی کبھی آئے گی، تم جو قیامت کی باتیں کر رہے ہو نا، یہ قیامت کبھی بھی نہیں آئے گی، یہ تم مولویوں کی باتیں ہیں، میں نہیں مانتا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ، اور محال اگر مجھے میرے رب کی طرف لٹایا بھی گیا، وَلَئِن رُدِدتُّ، اگر مجھے لٹایا گیا، إِلَىٰ رَبِّی، میرے رب کے حضور، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں ضرور پاؤں گا اس سے بھی بہتر جگہ، یعنی دنیا میں اگر مجھے اتنی مال و دولت اور یہ اچھی نعمتیں دی گئی ہیں تو اگر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قیامت آ جائے، لیکن اگر قیامت آ بھی گئی اور میں اللہ کے پاس پہنچ بھی گیا تو وہاں پر بھی مجھے اسی طرح اچھی چیزیں اور عیش و عشرت ملے گی۔
قال له صاحبہ، تو اس سے اس کے ساتھی نے کہا جو نیک ساتھی تھا، وہو یحاورہ، وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ دو دوست تھے، ان میں سے ایک کو اللہ نے خوب نعمتیں عطا کی تھی تو اس نے کفر اختیار کر لیا، اور دوسرے کو بھی اللہ نے نعمتیں دی تھی لیکن اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، جس کی وجہ سے بظاہر اس کا مال کم ہو گیا۔ تو اب یہ جو دوسرا نیک ساتھی تھا وہ اس سے کہنے لگا، وہ یحاور، اس سے باتیں کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس سے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، اور پھر تجھے ایک مکمل آدمی بنا کر کھڑا کر دیا، لیکنہ اللہ ربی، لیکن وہی اللہ ہے جو میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، ولولا اذ دخلت جنتک، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قلت ما شاء اللہ، تو کہتا ما شاء اللہ، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، لا قوت الا باللہ، لا قوت الا باللہ کہتا یعنی کچھ اختیار نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے۔ تو اپنے باغ میں داخل ہونے پر تجھے یہ کلمات کہنے چاہیے تھے، ما شاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ فرمایا حضرات مفسرین نے کہ جب بھی آدمی کسی ایسی چیز کو دیکھے جس سے اس کا دل خوش ہو تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، تاکہ اس کو نظر بد نہ لگے اور ان ساری چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے۔ ان ترانی انا اقل منک مالا، اگر تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں مال کے اعتبار سے تجھ سے کم ہوں، وولدا، اور اولاد کے اعتبار سے، تو فعسى ربی ان یؤتینی خیرا، تو بعید نہیں ہے کہ میرا رب مجھے بھی عطا کر دے، خیرا من جنتی کا، تیرے باغ سے بھی کوئی بہتر چیز ہے، تیرے باغ سے بہتر چیزیں مجھے میرا رب عطا کر دے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور بھیج دے تیرے باغ پر حسباناً، کوئی آفت، من السماء، آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور وہ ہو جائے چٹیل میدان، سارے پھل شل ختم ہو جائیں، او یصبح ماؤها غورا، یا اس کا پانی اتر جائے گہرائی میں، یہ اللہ کی قدرت سے تو کوئی بعید نہیں، جو نہر ہے اس میں پانی ہے وہ گہرائی میں اتر جائے، فلن تستطيع له طلبا، پھر تو اس کو حاصل کرنے کی طاقت بھی نہ رکھے، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اب اس نے یہ بات کہی لیکن اس نے یہ بات مانی نہیں، جب نہیں مانی تو اب کیا ہوا، اللہ کا عذاب آیا اور کیسے اس کے ساتھ معاملہ ہوا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور احاطہ کر لیا گیا اس کے تمام پھل کا، اللہ کے عذاب نے اس کے تمام پھل کا احاطہ کر لیا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، اپنا ہاتھ ملتا رہ گیا، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پر جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، اس نے جو مال لگایا تھا اور خرچ کر کے اتنا خوبصورت باغ بنایا تھا، اچانک اللہ کی طرف سے عذاب آیا، پانی خشک ہو گیا اور سارے درخت بھی خشک ہو گئے، پھل ضائع ہو گیا، اب اس کو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے کیوں یہاں انویسٹمنٹ کی تھی، اپنی اس انویسٹمنٹ کے اوپر اسے افسوس ہونے لگا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ باغ گرا ہوا تھا اپنے چھپروں پر، جن چھپروں کے اوپر اس نے انگور کی بیلیں چڑھا رکھی تھی انہی کے اوپر گرا ہوا تھا، یعنی خشک ہو گیا تھا، سوکھ گیا تھا، وَيَقُولُ، اس وقت وہ افسوس کا اظہار کرنے لگا، وَيَقُولُ، اور وہ کہنے لگا، یا لیتنی، ہائے افسوس، لم اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور نہیں تھا اس کے پاس کوئی جتھا، يَنْصُرُونَهُ، جو اس کی مدد کرتا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی وہ اس قابل تھا کہ خود بدلہ لیتا، اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ بدلہ لیتا، هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، وہاں پر اسے معلوم ہوا، الولایت، ساری کارسازی کا اختیار، للہ، اللہ کو ہے، الحق، جو برحق ہے، وہ خیر ثوابا، وہ بہتر ثواب دینے والا ہے، وہ خیر عقبا، اور وہی بہتر کرنے والا ہے انجام کو۔ اور پھر آگے ان کو مزید مثالیں دے کر سمجھایا گیا مشرکین کو، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو، کماءٍ، ایسے پانی کی طرح، انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، فاختلط بہ نبات الارض، اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، فاصبح ہشیما،
پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، فاصبح حشیمن، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہو گیا، تزروہ الریاح، جسے ہوائیں اڑا کر لے جاتی ہیں، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ کہ ایسے ہی دنیا کی زندگی اس سبزے کی طرح تمہیں بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہے، لیکن بعد میں وہ سبزہ جب خشک ہو جاتا ہے تو ایسا بے حیثیت کہ ہوائیں بھی اس کو اڑا کے لے جاتی ہیں، ایسے ہی یہ دنیا کی زندگی بے حیثیت ہے۔ المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی رونقیں، والباقیات الصالحات، اور باقی رہ جانے والی تو نیکیاں ہی ہیں، خیر عند ربک، جو بہتر ہے آپ کے رب کے پاس، ثواباً، ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور بہتر ہیں امید کے اعتبار سے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو زمین کو دیکھے گا کھلی ہوئی، کھلا ہوا میدان، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، فَلَمْ نُغَادِرْ، تو ہم نہیں چھوڑیں گے، منہم، ان میں سے، احدہ، کسی ایک کو۔ تو یہ قیامت کا منظر بیان کیا کہ قیامت میں پہلے پہاڑوں کو چلایا جائے گا، چلانے کے بعد ان کو فنا کیا جائے گا، اور زمین کو کھلا، یعنی تمام یہ پہاڑ شاڑ ختم ہو کر ایک وسیع و عریض میدان کی صورت اختیار کر جائے گی۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے یہ سارے تیرے رب کے حضور، صفاً، صف در صف، صفیں باندھے کھڑے ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، اللہ ان کو کہے گا بلا شبہ جئتمونا، تم آ گئے ہمارے حضور، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے پیشی کا کوئی وقت مقرر نہیں کر رکھا، لن نجعل لکم، ہم نے تمہارے لیے مقرر نہیں کر رکھا، موعدا، وعدے کا وقت، پیشی کا وقت، ووضع الکتاب، اور رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ، فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ، سو تم دیکھو گے مجرموں کو، مشفقین، ان پر خوف طاری ہوگا، وہ ڈر رہے ہوں گے، مما فیہ، اس سے جو اس نامہ اعمال میں درج ہوگا، وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری کم بختی، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ، اس نے تو ہماری کوئی چھوٹی سی حرکت نہیں چھوڑی، ولا کبیرتن، اور نہ کوئی بڑی حرکت چھوڑی ہے، الا احصاها، مگر وہ سب کی سب اس میں درج ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے وہ سب وہاں پائیں گے، ولا یظلم ربک احدا، اور آپ کا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب فرشتوں سے کہا گیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہ واقعہ پہلے بھی کئی بار آ چکا، تفصیل سے بیان ہو چکا۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ، کیا تم بناتے ہو شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست، من دونی، میرے علاوہ، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، بئس للظالمین بدلا، بہت برا ہے ظالموں کے لیے یہ بدلہ، یہ انجام بہت برا ہے۔ ما اشہدتم خلق السماوات والارض، میں نے نہیں بلایا، نہیں شریک کیا انہیں، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرتے وقت، یعنی ان شریکوں میں سے کسی کو میں نے اپنے ساتھ شامل نہیں کیا، ولا خلق انفسہم، نہ ان کی تخلیق کے وقت میں نے کسی کو بلایا، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں نہیں ہوں ایسا کہ میں بناؤں المضلین، گمراہ کرنے والوں کو، عضدا، اپنا مددگار۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور وہ دن جس دن وہ کہیں گے، نادو شرکائی، وَيَوْمَ يَقُولُ، جس دن اللہ ان سے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، نادو شرکائی الذین زعمتم، کہ پکارو، بلاؤ میرے ان شرکا کو، الذین زعمتم، جن کو تم دنیا میں مانا کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں، فدعوہم، وہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، وجعلنا بینہم موبقا، تو میں ان کے درمیان ہلاکت کا ایک گڑھا بنا دوں گا۔
ہلاکت کا ایک ایسا گڑھا بنا دوں گا کہ جس کے اندر وہ گر جائیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُهَا، تو وہ سمجھ لیں گے کہ یقیناً انہیں اسی میں گرنا ہے، اس آگ میں گرنا ہے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہاں سے بچنے کا وہ کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ہم نے بار بار بیان کیا ہے اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن یہ انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑا کرنے والا ہے، جھگڑالو ہے، پھر بھی یہ جھگڑا کرتا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور نہیں منع کیا لوگوں کو، أَن يُؤْمِنُوا، کہ وہ ایمان لے آئیں، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب آئی ان کے پاس ہدایت، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے مغفرت مانگیں، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ، مگر اس خواہش نے کہ ان کے پاس آ جائے، سنت الاولین، وہی طریقہ جو پہلوں پر آیا، وہی عذاب جو پہلوں کے اوپر آیا وہی ان پر آ جائے۔ او یاتیہم العذاب قبلا، یا وہ دیکھ لیں آتے ہوئے عذاب کو آمنے سامنے۔ او یاتیہم، یا آ جائے ان کے پاس، العذاب، عذاب، قبلا، آمنے سامنے۔ وما نرسل المرسلین، اور ہم نے نہیں بھیجے رسول، الا مبشرین و منذرین، مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے۔ ویجادل الذین کفروا، اور جھگڑا کرتے یہ کافر، بالباطل، جھوٹی باتیں بنا کر، لیدحضوا بالحق، تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو نیچا دکھا دیں، ایسی جھوٹی باتیں بنا کر حق کو نیچا دکھا دیں۔ واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور یہ بناتے ہیں میری آیات کو اور ان احکامات کو جن کے ذریعے ڈرایا گیا، ہزوا، مذاق، ان کو مذاق بناتے ہیں۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن ذکر بآیات ربی، جس کو اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی گئی ہو، فاعرض عنہا، وہ اس سے منہ پھیر لے، ونسی ما قدمت یداہ، اور بھول جائے اس انجام کو جس کا اس نے اپنے ہاتھوں سے اہتمام کیا۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، بے شک ہم نے چڑھا دیے ان کے دلوں پر غلاف، ایسے غلاف چڑھا دیے کہ اب وہ حق کو قبول نہیں کرتے، ان یفقہوہ، کہ وہ اس قرآن کو نہ سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بہرا پن، ڈانٹ ڈال دیے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم ان کو پکارو ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، اور آپ کا رب بخشنے والا، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر ان کے اعمال کے بسبب ان کی گرفت کر لے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، تو جلدی ان کے اوپر عذاب لے آتا، بل لہم موعد، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، تو وہ نہیں پائیں گے اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ۔ تلک القری اہلکناہم، یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا لمہلکہم موعدا، ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک معین وقت مقرر کر رکھا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ سے اللہ نے پوچھا، روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ چونکہ اللہ کے نبی تھے، روئے زمین پر نبی سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہوتا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یا اللہ، میں ہی سب سے زیادہ علم والا ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو ان کی یہ بات اچھی نہ لگی، انہوں نے کہا میرا ایک بندہ ایسا بھی ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ان سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہوا، اللہ سے عرض کی یا اللہ مجھے ان سے ملا دیں، میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں، علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا فلاں جگہ سفر میں جاؤ، ایک مچھلی اپنے پاس رکھو، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا کے اندر چلی جائے گی، ایک علامت نشانی بتائی، وہاں پر وہ شخصیت آپ کو ملیں گے۔ حضرت موسیٰ اپنے شاگرد حضرت یوشع علیہ السلام کو لے کر، جو بھی جن کو بعد میں نبوت ملنی تھی، لے کر چلے گئے سفر کے اوپر، اپنا سامان ساتھ رکھا، ایک جگہ چٹان کے قریب لیٹے، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی اور یوشع جاگ رہے تھے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ مچھلی زندہ ہوئی اور وہ سمندر کے اندر یوں چلی گئی کہ اس کے پیچھے پانی کے اندر ایک خلا سا چھوٹ گیا، جیسے کوئی سرنگ ہوتی ہے۔ بڑا عجیب منظر دیکھا، لیکن جب حضرت موسیٰ جاگے تو یوشع ان کو بتانا بھول گئے، آگے سفر کا آغاز کر دیا
جب کہیں ایک جگہ پر پہنچے تھک گئے تو بیٹھ گئے، حضرت موسیٰ نے کہا اب کھانا لے کر آؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس وقت حضرت یوشع کو یاد آیا کہ کھانے کے لیے تو جو ہم نے مچھلی رکھی تھی اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ سنایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تو وہی جگہ تھی جہاں پہ وہ بزرگ ہمیں ملنے تھے، چلو واپس آئے اس چٹان کے اوپر، دیکھا حضرت خضر وہاں پر سفید چادر اوڑھے لیٹے ہوئے ہیں، ان سے ملے اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ نے وہ علم عطا کیا جو تمہیں نہیں عطا کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تکوینیات کا علم تھا، یہ دونوں جدا جدا علم ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر پر یہ ظاہر کرنا چاہا کہ وہ ان کو دکھائیں کیسے اللہ کائنات کا نظام بنا رہے، اور کبھی کبھار ایسے معاملات اور واقعات ہوتے ہیں کہ انسان ان کو ظاہری نظر سے دیکھتا ہے لیکن ان کی حقیقت میں کتنے راز پوشیدہ ہیں، اس میں اللہ کی کیا حکمت ہوتی ہے انسان اس سے واقف نہیں ہوتا، اس لیے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو ہر واقعے کو ظاہری نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کی گہرائی میں ڈوب کر اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو سفر اختیار کیا وہ آگے انشاءاللہ آ جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے ہم سفر نوجوان سے، وہ حضرت یوشع علیہ السلام تھے، اپنے خادم سے یا اپنے ہم سفر نوجوان سے، لا ابرح، میں ختم نہیں کروں گا اپنا سفر، حتی ابلغا، یہاں تک کہ پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، او امضی حقبا، اور یا پھر میں برسوں چلتا ہی رہوں، میں اپنا سفر ختم نہیں کروں گا۔ فلما بلغا، پر جب وہ دونوں پہنچے، مجمع بینہما، ان دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، نسیا حوتہما، تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گیا، فاتخذ سبیلہ، اس نے اپنا راستہ بنا لیا، فی البحر، سمندر میں، سربا، جیسے کوئی سرنگ لگی ہوئی ہو، سرنگ کی طرح راستہ بنا دیا۔ فلما جاوزا، جب وہ دونوں آگے بڑھے، قال لفتاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے، اپنے خادم سے کہا آتنا غداءنا، ہمارا کھانا لے کر آؤ، ہمارا ناشتہ لے کر آؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں اس سفر سے بڑی تھکاوٹ پہنچی ہے، بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ قال، اس وقت خادم کو یاد آیا، اسے کہا ارائیتا، آپ نے نہیں دیکھا، اذ اوینا الی الصخرہ، جب ہم ٹھہرے ہوئے تھے اس چٹان کے پاس، فانی نسیت الحوت، تو میں بھول گیا مچھلی کو، وما انسانیہ الا الشیطان، مجھے غافل نہیں کیا مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں اس کا ذکر آپ کے سامنے کرتا، واتخذ سبیلہ فی البحر، اس نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا تھا، عجبا، بڑے عجیب طریقے سے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک ما کننا، ارے یہی تو وہ بات تھی، نبغی، جس کی ہمیں تلاش تھی، فرتدا علی آثارہما، تو وہ واپس لوٹے اپنے نشان قدم پر، نقوش پا پر، قصصا، پاؤں پر پاؤں رکھتے ہوئے، فوجدا عبدا من عبادنا، سو انہوں نے وہاں پر پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ رحمتن، جس کو ہم نے اپنی خاص رحمت عطا کر رکھی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اپنی طرف سے ان کو خاص علم عطا کر رکھا تھا، جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے، علم یعنی تکوینیات کا علم۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے سکھائیں، مجھے تعلیم دیں، مما علمت رشدا، وہ دانش مندی جو آپ کو سکھائی گئی ہے، وہ تعلیم، وہ علم، وہ خاص علم جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، وہ آپ مجھے سکھائیں۔ قال، تو خضر علیہ السلام نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ اچھا میرے ساتھ اگر تم نے چلنا ہے تو میری شرط یہ ہے، میرے کسی عمل کے اوپر تم اعتراض نہیں کرو گے، کوئی سوال نہیں کرو گے، کوئی بات پوچھو گے نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں کوئی سوال نہیں کروں گا، چنانچہ انہوں نے ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، وکیف تصبر، اور تم کیسے صبر کر سکتے ہو، علی ما لم تحط به خبرا، اس بات پر جس کی آپ کو خبر نہ ہو، جس کا آپ کو علم نہ ہو، جس کی حکمت آپ کے اوپر ظاہر نہ ہوئی ہو، آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، صابرن، صبر کرنے والا، ولا عاصی لک امرا، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔
قال، تو خضر علیہ السلام نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اگر آپ نے میری پیروی کی، اگر میری ساتھ آپ چلنا چاہتے ہیں، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، تو کسی بات کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھیں گے، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ میں خود نہ کروں اس سے آپ سے اس کا ذکر، اس بات کا ذکر میں خود نہ کروں، اس وقت تک آپ نے کوئی تذکرہ نہیں کرنا۔ فَانْطَلَقَا، پس وہ دونوں چل پڑے، جب ان کی یہ ڈیل ہو گئی تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں چل پڑے۔ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ، اب پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی والوں نے دیکھا کہ دو بزرگ ہیں، انہوں نے ان سے کرایہ نہیں لیا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک پھٹا نکال کے اسے توڑ دیا۔ اب موسیٰ بڑے جلالی پیغمبر تھے، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، انہوں نے تو ہمارے ساتھ احسان کیا، ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ نے ان کی کشتی توڑ دی۔ تو حضرت خضر نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میرے ساتھ آپ نے چلنا ہے تو کوئی اعتراض نہیں کرنا، کوئی سوال نہیں کرنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا معذرت، سوری، اب مجھے معاف کر دیں، ابھی مجھے پتہ نہیں چلا تھا، آئندہ میں کوئی بات نہیں پوچھوں گا، کسی کام میں مداخلت نہیں کروں گا۔ آگے چلے، آگے جا کے دیکھا کہ ایک گراؤنڈ میں بچے کھیل رہے، وہاں ایک معصوم بچہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو بلایا اور اس کی گردن مروڑی اور اس کو مار دیا، جان سے مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی چپ نہ رہ سکے کہ ایک معصوم بچے کی آپ نے جان لے لی، یہ تو آپ نے بڑا ہی ظلم کیا ہے۔ تو حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ خاموش رہنا ہے۔ اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ اگلے سپارے میں ہوگا، بہرحال یہاں تک دیکھ لیجیے۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں روانہ ہوئے، حتیٰ اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے، خرقہا، تو خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقتہا، تو نے سوراخ کر دیا ان کی کشتی میں، لتغرق اہلہا، یا تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں، تاکہ ڈبو دے کشتی والوں کو۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بڑی عجیب حرکت کی ہے، بڑی عجیب کام کیا آپ نے۔ قال، خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، جو بات میں بھول چکا ہوں اس پر میری گرفت نہ کیجیے، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں سختی سے کام بھی نہ لیجیے، نرمی کریں، تھوڑا سا مجھے معاف کر دیں، پہلی بار غلطی ہوئی ہے تو پہلی بار آپ معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک باری ہو گئی ہے، اب آئندہ خیال رکھنا۔ فانطلقا، چنانچہ وہ دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بچے سے ملے، ایک لڑکے سے ملے، فقتلہ، تو خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ اب بھی حضرت موسیٰ ایک پیغمبر، جلالی پیغمبر، اور ان کے سامنے ایک بے جان کی جان لی جا رہی ہو اور وہ خاموش رہیں، ان سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے۔ قال، تو بول اٹھے اقتلت نفسا زکیۃ، کیا آپ نے ایک معصوم کی جان لے لی، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے عوض، یعنی اس سے کوئی قتل بھی نہیں کیا، کوئی اور ایسا کام نہیں کیا، آپ نے اس کی جان لے لی۔ لقد جئت شیئا نکرا، یقیناً آپ نے بہت بری حرکت کی ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے ایسا کام کیا جو بہت ہی برا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت خضر کا کیا جواب تھا وہ اگلے پارے میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح انداز سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔